نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ البقرہ ہاف ہم نے اس کی تفسیر کر لی ہے، اور آگے دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، کافی ڈیٹیل سے پڑھا دیا آپ کو، اور ان کی جو نشانیاں وہ بھی بتا دی ہے۔ تو آگے دیکھیں آیت نمبر 11، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ بات ان کو کون کہتا تھا؟ یہ بات ان کو سمجھاتے تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام ان کے جو کبھی کبھی ان کے منہ سے ایسے کوئی بات نکل آتی تھی، کوئی غلط بات نکل آتی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھیں فساد والی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی۔ تو یہ کیا جواب دیتے تھے؟ قالو، کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو بات ہے، مطلب یہ چیز مدینہ منورہ میں اس وقت کے منافقین کیا کرتے تھے، اور اگر ہم آج بھی عملی منافقین کو دیکھیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ جب بھی دین کی کوئی بات آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو دین جب ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس کو نہ کریں۔ مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے اگر کہیں شادی وغیرہ ہو اور اس میں کوئی بھی لڑکی ہے یا کوئی بھی ہے وہ پردہ کرتی ہے، یا کوئی بھی مرد ہے اگر وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے ہوتے جیسے وہ کوئی بہت غلط کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو اپنی اصلاح کر رہا ہے اور وہ ٹھیک راستے پر چل رہا ہے، لیکن باقی لوگ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب رواج کی یہ نہیں ہے، رواج کے خلاف اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، آج کے دن ہی آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، آج کے دن ہی آپ کو پردے کرنے ہیں، آج تو چھوڑ دو، آج بھی کرو گی۔ تو دیکھیں آج یا کل کی بات نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا وہ ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہر دور کے منافقین کا یہ ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے بلکہ ہم اصلاح کرتے ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے کہ وہ کفر اور ایمان کو ایک طرف کر رہے ہیں، مطلب ایک ہی کر رہے ہیں، حالانکہ کفر اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، اللہ کی بات اور چیز ہے، شیطان کا حکم اور چیز ہے۔ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین میں اس وقت منافقین یہ کہتے تھے کہ دیکھو دین میں رکھنا ڈالنے کے لیے جو ہے نا صحابہ کرام آئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا دین میں ایک نئی بات کر دی، ہم بہت اچھے سے جو ہے نا عبادت وغیرہ بتوں کی کیا کرتے تھے اور انہوں نے یہ ایک نیا دین لیا ہے۔ تو ایسی جب کوئی بات کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کہا کریں۔ الا خبردار انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہی ہیں، وہی ہے فساد پھیلانے والے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فتنے اور فساد کو جو ہے ایک کر دیتے ہو، تو یہ تو شعور کی بات نہیں ہے کہ غلط اور صحیح جو ہے وہ یکجا نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ تو شعور بھی جو ہے نا اس سے شعور جو ہے انسان کا شعور بھی کہتا ہے کہ دو چیزیں صحیح اور غلط یکجا نہیں ہو سکتا، ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب جس طرح یورپ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم امن لے کر آئے ہیں، ہم امن لے کر آئے ہیں، لیکن اگر کوئی امن کی بات کرتا ہے تو اس کو فساد ہی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، یعنی ناس سے مراد یہاں پر صحابہ کرام ہے کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ بھی اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے،
تو ہمیں صحابہ کرام کی لائف کو اسٹڈی کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا ایمان رکھتے تھے۔ اگر تو ہم اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا جو ایمان ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ اگر ہم اس طرح ایمان نہیں رکھتے تو کم از کم کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش سے جو ہے ہم چیزوں کو پا لیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان ایسے لے کر آؤ، آپ جس طرح کا ایمان لے کر آئے ہو اس طرح کا نہیں، جیسے صحابہ کرام لے کر آئے ہیں، صدق کے دل سے، اخلاص کے ساتھ، اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئے جیسے بیوقوف؟ یعنی یہ تو بیوقوف ہے، انہوں نے تو مکہ میں اپنی جو جائیدادیں ہیں وہ چھوڑ دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اور یہاں پر یہ جو ہے جنگیں لڑ رہے ہیں، اور بغیر ساز و سامان کے جو ہے یہ اپنا جو ہے جو بھی جنگیں وغیرہ بغیر ساز و سامان کے لڑ رہے ہیں نا، تو زمانے کے انقلابات سے تو یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، تو یہ تو بیوقوف ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کیا فرمائے، الا خبردار، انہم بے شک وہی ہم السفہاء، وہی تو ہیں بیوقوف۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں 2 دفعہ ہم لے کر آئے تاکید کے لیے کہ وہی ہیں بیوقوف، یعنی جو حقیقت شناس لوگوں کو، جو عقل مند لوگوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں نا، ایکچوئل میں تو وہی بیوقوف ہے۔ ولیکن لا یعلمون، اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور علماء ابھی تک طہارت اور پردے کے مسائل بیان کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں ٹھیک ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی کرونا آیا تو اس نے عورتوں کو کیا مردوں کو بھی حیا کا لباس پہنا ہی دیا نا۔ یا آپ دیکھ لیں کہ طہارت کے مسائل اگر علماء بیان کیا کرتے تھے تو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کو ہر سیکنڈ میں جو ہے، ہر چند سیکنڈ یا چند منٹس بعد جو ہے ان کو طہارت جو ہے وہ لازمی ان کے لیے انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لی۔ تو دیکھیں یہ کچھ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایکچوئل میں تو بیوقوف وہی ہیں۔ اسلام تو ہر زمانے میں ایک ہی ہے، یہ بدلے گا نہیں چاہے زمانہ بدل جائے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ ہم، یعنی جب یہ مومنین سے ملا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بے شک ہم لوگ تو مسلمانوں کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق ان کے ساتھ ہیں، ورنہ ایکچوئل میں تو ہم اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی یہود کے ساتھ یا ان کے قبائل کے ساتھ ہم ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے ہی شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا یا صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ کوئی بھی شخص اگر 2 چہرے رکھتا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کا ہو اور کسی اور کے ساتھ اس کا ہو، تو وہ بہت بڑا منافق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو 2 چہروں والا ہو، کہ ادھر آتا ہے تو اس کا چہرہ اور ہوتا ہے اور ادھر جاتا ہے تو اس کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ منافقت کی روش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کا استہزاء کریں۔ کیسے؟ دنیا میں نا اللہ پاک نے ان کو مال دیا، دولت دی، یہ اس میں مغرور ہو گئی، یہ اس میں مست ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک ہی موت آئی اور اللہ پاک نے ان کو عذاب میں جکڑ لیا۔ اب آگے کیا ہے؟ قبر کی سختیاں ہیں، قیامت تک دائمی عذاب ہے۔ پھر یہ تو دنیا کا ہو گیا نا حال۔ اب آخرت کا حال کس طرح ہے کہ آخرت میں جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا نا، تو منافقین کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں ہیں کہ دوزخ میں۔ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان سب کو نا فرشتے کہیں گے کہ ان کو لے کر جاؤ جنت، اور جب وہ جنت کی طرف جائیں گے دروازہ کھلا ہوگا، ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جیسے منافقین اندر جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ بند کر دو، وہ دروازہ بند ہوگا اور ان کو جہنم میں جنت دھکیل دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے اس وقت، پھر اللہ پاک بھی ان کا استحضاء کریں گے۔ اسی طرح پل صراط میں جب اہل ایمان جو ہے
پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ پاک ان کے ساتھ ایک نور پیدا فرما دیں گے، منافقین کو ان کے پیچھے کر دیں گے۔ جیسے ہی منافقین ان تک پہنچیں گے ان کو لگے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ رستہ کراس کر لیں گے، لیکن جیسے ہی منافقین جو ہے مومنین تک پہنچے کے درمیان میں ایک دیوار آ جائے گی۔ اب جب دیوار آ جائے گی تو یہ پھر سے اندھے ہو جائیں گے، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور یہ جو ہے نا جہنم میں گر جائیں گے۔ اس وقت بھی جو ہے اہل ایمان جو ہے ان پر ہنسیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا استہزاء کریں گے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ دنیا میں بھی ان کا استہزاء کریں گے اور اللہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ مطلب ان کا استہزاء کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔